استقبال رمضان یعنی رمضان کا استقبال کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ استقبال رمضان کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی اس کے استقبال میں پٹاخے اور فائرنگ شروع کر دی جائے، بلکہ اس کے استقبال کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کی جائے، رمضان سے پہلے رمضان کی فکر کی جائے، رمضان سے پہلے رمضان گزارنے کی پلاننگ کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ آپ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپ کی اتباع میں شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا شروع کر دیے تو آپ نے انہیں منع فرما دیا اور کہا کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو، تاکہ رمضان کے روزوں جو کہ فرض ہیں ان میں کوئی کوتاہی اور سستی اور کاہلی نہ ہو جائے۔ تو شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کا عمل یہ بتلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ رمضان کی استقبال اور تیاری میں گزارتے تھے۔ یہ بہت آسان فہم سی بات ہے کہ عید کا ایک دن ہے یا چلے 3 دن ہے، لیکن ہمارا پورا رمضان عید کی تیاریوں میں گزر جاتا ہے کہ عید کے دن یہ کھانا پکانا ہے، عید کے دن فلاں کے ہاں جانا ہے، عید کے دن کے لیے اپنے اور بچوں کے نئے کپڑے سلوانے اور جوتے خریدنے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن رمضان جو کہ پورا ایک مہینہ ہے، ہم اس کی پلاننگ ایک دن پہلے سے بھی نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص عید کی رات کو بچوں کے کپڑوں کی پلاننگ شروع کرے گا تو کیا عید والے دن اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنا پائے گا؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دن پہلے تیاری کی جائے اور دوسرے دن اس پر عمل کیا جائے، یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح اگر رمضان کی پہلی رات میں رمضان کی تیاری شروع کی تو پہلے دن کی سحری بھی فوت ہو جائے گی، اور رمضان اس طرح نہیں گزرے گا جس طرح آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ رمضان کے آنے پر دل میں خوشی کا پھوٹنا ایمان کی علامت ہے، اور رمضان کے آنے پر اگر دل پر بوجھ محسوس ہو تو ایسے شخص کو اپنا ایمان ریوائز کرنا چاہیے۔ تو رمضان سے پہلے رمضان کی تاریخ کا مطلب یہی ہے کہ آپ یہ پلاننگ کریں کہ آپ نے اس رمضان میں زیادہ اوقات کو عبادات، تلاوت، ذکر، اذکار، اعتکاف، لیلۃ القدر کی تلاش وغیرہ میں گزارنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں دنیا کے کام چھوڑنے نہیں ہے، بلکہ انہیں کم کر دینا ہے اور عبادات کے اوقات اور نیکی کے عمل کو بڑھا دینا ہے، اور اسی کی پلاننگ کرنی ہے۔ بھائی بہت سادہ ہے کہ سحری کے وقت سحری کرنے بیٹھو گے تو نفس وسوسہ ڈالے گا کہ بہت لمبا دن ہے، ڈبل شفٹ لگا لو، اور جب افطاری کرنے بیٹھو گے تو نفس دوبارہ وسوسہ ڈالے گا کہ اتنا لمبا دن بھوکا پیاسا گزارا ہے، لہذا ڈبل شفٹ لگا لو۔ تو عام دنوں میں آپ نے 3 وقت کا کھانا کھایا اور رمضان میں 4 وقت کا، تو آپ اپنی کیا خاک تربیت کریں گے؟ یہ رمضان آپ کی کیا تربیت کرے گا؟ رمضان کا مقصد تو ضبط نفس یعنی سیلف کنٹرول ہے، اور وہ تو آپ سے فوت ہو گیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ رمضان میں کھانا پینا آپ بند کر دیں، بلکہ یہ کہ کم کر دیں۔ اگر عام دنوں میں 2 روٹی کھاتے ہیں تو رمضان میں 1.5 کر دیں۔ اگر افطاری کے وقت پیاس کی شدت سے آپ نے سامنے پڑا روح افزا یا جام شیری کا پورا جگ چڑھا لیا تو حرام تو کوئی بھی اسے نہیں کہے گا، لیکن ایمان سے بتلائیے گا کیا اس کے بعد آپ تراویح پڑھنے کے قابل رہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تراویح تو دور کی بات، آپ اس کے بعد مغرب کی نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھ لیں تو بڑی بات ہو۔ رمضان کے مہینے میں کھانے پینے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن یہ کہ رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لینا تو یہ بھی غلط ہے۔
اس سے رمضان کا مقصد فوت ہو جائے گا، یعنی ضبط نفس اور سیلف کنٹرول۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں 11 مہینوں میں اتنا سموسہ پکوڑا نہیں بنتا جتنا صرف ایک رمضان کے مہینے میں بنتا ہے؟ اتنا کھانے پینے کے بعد کیا ضبط نفس حاصل ہوگا، یا کیا عبادات میں کیفیت حاصل ہوگی، یا تراویح میں لذت ایمانی محسوس ہوگی؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ناممکن ہے۔ اگر کوئی آپ کو موٹیویٹ کر کے کہیں تراویح پر لے بھی آیا تو کبھی دائیں ٹانگ تو کبھی بائیں ٹانگ پر کھڑے ہو کر 2-4 رکعتیں روتے روتے یا اونگتے جاگتے پڑھ لیں گے، لیکن اس سے کیا تربیت ہوگی؟ اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس سے آپ کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ اس لیے رمضان میں اپنے کھانے پینے، اپنے اوقات، اپنی دنیاوی مصروفیات کو کنٹرول کریں، اور اس سے کنٹرول کرنے کی تدبیر اور سوچ بچار شعبان میں شروع کریں، تو بس یہی رمضان گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔